السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچیے، پارٹ نمبر 21۔ اب میں لیلا اور مجنون کے عشق کا اور محبت کا قصہ سناتا ہوں مختصر۔ دونوں میں بہت محبت تھی، لیکن یہ محبت زنا تک نہیں پہنچی۔ لیلا یہ مجنون کی چچا زاد بہن تھی اور مجنون کا نام تھا قیس، لیلا کا نام تھا لیلا۔ لیلا یہ لیل سے ہے، لیل رات کو کہتے ہیں۔ رات عام طور سے اندھیری ہوتی ہے، تو وہ بھی کالی تھی، رات کالی تو وہ بھی کالی تھی۔ باپ کو پتا چلا، قیس کے والد کو، کہ یہ چکر کچھ چل رہا ہے۔ ایک ہی محلے میں دونوں کے مکانات تھے۔ میں ان کے محلے میں اور ان کے گاؤں میں گیا ہوں۔ ان کے گاؤں کا نام ہے معلّہ۔ یہ مدینہ منورہ سے بدائن صالح ہوتے ہوئے جب تبوک جاتے ہیں تو بیچ میں ان کا گاؤں آتا ہے، اس کا نام ہے معلّہ، جہاں آج کل بہت بڑا ایئرپورٹ بنا ہوا ہے اس وقت میں، اور وہاں ساری دنیا کی چیزیں جو آ رہی ہیں آپ سب ذرا جانتے ہیں۔ چنانچہ باپ اس کو لے کر گیا مکہ مکرمہ، اور بیت اللہ کے سامنے کھڑا رکھ کر یہ قیس سے کہا، مجنون سے، کہ مجنون کا نام مجنون کیسے پڑا؟ وہ تو بعد میں یہ نام پڑا ہے، اصل تو اس کا نام قیس تھا۔ کہا بیٹا قیس، یہ اللہ کا گھر ہے، معافی مانگ۔ تو اس نے جو بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر زور سے کہا، اتوب جمیع المعاصی کلہا، اتوب جمیع المعاصی کلہا، اے اللہ میں سارے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، لیکن لیلا کی محبت سے معافی نہیں چاہتا۔ یہ جملہ جب کہا تو باپ نے کہا یہ تو نے حرم میں کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس سے معافی نہیں مانگ سکتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ امام حسن مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، اور یہ قیس سامنے سے ملا۔ جب قیس کی ملاقات ہوئی تو امام حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی قیس، یہ بتا کہ میں نے امیر معاویہ سے دوستی کر لی، صلح کر لی، میں نے ساری حکومت ان کو دے دی، میں نے اچھا کیا کہ نہیں کیا؟ تو وہ قیس نے یہ کہا تھوڑی دیر خاموش رہ کر کہ آپ نے یہ غلط کیا، آپ اگر لیلا کو حکومت دے دیتے تو بہت فائدہ ہوتا۔ تو اس پر امام حسن نے کہا کہ انت مجنون، یہ مجنون، تو مجنون ہے۔ اس پر اس کا نام پڑا ہے مجنون۔ اس کو لوگ مجنون اس وجہ سے کہتے تھے۔ حضرت عمر نے جب انہوں نے سنا کہ یہ قیس اور لیلا کی محبتوں کے قصے عرب میں بہت ہو رہے ہیں، تو حضرت عمر نے خود بلایا یہ قیس کے والد کو، اور قیس کے والد کو بلا کر کہا میں منگنی کرتا ہوں بھائی، تو لیلا کی شادی کرا دے۔ وہ قصہ میں تفصیل سے میں سنا چکا ہوں کسی واٹس ایپ کے سبق میں، اس وقت میں سننا نہیں رہا ہوں، یاد رہا تو انشاءاللہ کل سناؤں گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ لیلا اور مجنون کے قصے بہت ہوئے، لیکن کبھی بھی یہ زنا کاری تک نہیں پہنچے۔ ہمارے یہاں لڑکیوں کو بھگا کے لے جاتے ہیں، عربوں میں کوئی لڑکی کو بھگا کے نہیں لے جاتا۔ ہمارے ماحول میں لڑکی بھاگ گئی، لڑکا بھگا کے لے گیا، لڑکی لڑکے کو بھگا کے لے گئی، یہ ہمارے ماحول میں ہے، لیکن عربوں میں کبھی یہ قصے سننے نہیں جاتے۔ بقیہ تفصیل یاد رہی تو کل پوری کروں گا۔ اب میں جو پڑھا رہا ہوں پڑھ لو۔ بھلائی کے ملنے اور نفس کے شر سے بچنے کا نبوی نسخہ، پڑھو میرے ساتھ، دھیان سے پڑھیے۔ اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی۔ ترجمہ ہی پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ مجھے میری بھلائی کی باتیں سکھا دیجئے اور میرے نفس کے شر سے مجھے بچا لیجئے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے، اور میری کتاب بکھرے موتی میں بھی لکھی ہے۔ ساری میری کتابوں میں تقریباً یہ حدیث ملے گی۔ یہ دعا یاد کر لیجئے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
جب سے یہ دعا میں نے پڑھی اور پڑھائی ہے، زندگی میں نے میرا معمول بنا لیا ہے. کوئی نامناسب حالات آتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے پریشانی سے نجات دے دیتا ہے. زندگی بھر اسے پڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.